السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سفیان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گھر میں سکون کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ آج اگر گھروں میں پریشانیاں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں گھروں کے سکون کی بربادی کی بنیادی غلطی ہم خود کرتے ہیں۔ گھر بسانے کے لیے بیوی کے انتخاب کے وقت عموماً دیکھا جاتا ہے کہ فلاں خالہ کی بیٹی، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ نے کہا تھا کہ رشتہ ان کے ہاں سے کرنا ہے۔ یہ کوئی اسلامی جواز نہیں ہے۔ بیوی کا انتخاب کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شکر کرنے والا دل اور اپنے دل کو شکر کرنے والا بنائے۔ ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی اور زبان سے ذکر اللہ کرنے والی لڑکی کا انتخاب کرے۔ ایک ایسی بیوی جو دین کے معاملے میں آپ کی مدد کرے، وہ نماز کی پابند ہو، با پردہ ہو۔ اس طرح کی بیوی کا انتخاب ہوگا تو وہ اپنے شوہر کو بھی سچا مسلمان بنا دے گی۔ حضرت انس کی والدہ محترمہ جب بیوہ ہوئیں تو ابو طلحہ نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے کہا، ابو طلحہ تجھ جیسے شخص کا رشتہ آئے تو اسے رد نہیں کیا جاتا، لیکن ہماری جوڑی نہیں بن سکتی کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ سے شادی کرے تو تجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حق مہر کی پیشکش کرتے ہیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ دوبارہ آئے اور اس سے بھی زیادہ حق مہر کی پیشکش کی، انہوں نے پھر انکار کر دیا اور تبلیغ کی کہ اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو حق مہر میں تو مسلمان ہو جا، یہی میرا حق مہر ہوگا۔ ابو طلحہ نے گھر جا کر سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، ہم خود بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ دن سوچنے کے بعد وہ واپس آئے اور کلمہ پڑھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر نکاح کر لیا کہ میرے اور تیرے درمیان جو حق مہر ہے وہ اسلام ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ قسم اللہ کی، دنیا میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جس کو اتنا اچھا حق مہر ملا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انتخاب ایسی عورت کا کرو جو دین میں تمہاری مدد کرے، تعاون کرے۔ یقیناً بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بنے گی جب وہ دین دار ہوگی۔ اچھی اور سعادت مند عورت وہ ہے کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے۔ خاوند گھر سے جائے تو اپنی حفاظت کرے، خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ ایسی عورت انسان کی خوش بختی کی دلیل ہے۔ بلا شبہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، مگر اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ جس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ نیک بیوی ہے۔ یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اگر خاوند بیوی کی طرف دیکھے اور وہ اچھی نہ لگے، شکل و صورت تو اچھی ہے، لباس بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، مگر اچھی اس لیے نہ لگے کیونکہ ہر وقت زبان درازی کرتی ہے، بات بات پر لڑتی ہے، یہ انسان کی بدبختی کی دلیل ہے۔ اگر بیوی خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا کمال؟ کمال تو تب ہوگا کہ خاوند خوش ہو جائے۔ عبد الرحمن ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ میری بیوی بچوں کی اصلاح فرما۔ سعادت والی عورت وہ ہے کہ کبھی خاوند سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ چشم پوشی کرے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ حوصلہ دینے والی ہو۔ البخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی عورت پر جو وشن کرتی اور کرواتی ہے، چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر کٹ لگا کر اس میں سرما وغیرہ بھرنا تاکہ خوبصورت لگے، اس کو وشن کہتے ہیں۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اس حالت میں فوت ہوتی ہے
کہ خاوند راضی ہو تو فرمایا ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہی بنے گا جب آپ نے اس کی تربیت درست کی ہوگی۔ 7 سال کا ہونے پر نماز سکھائیں، 10 سال کی عمر ہونے پر پابندی کریں، اگرچہ نہیں پڑھتا تو سختی کریں، حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں، آداب و اخلاق کے حسنہ سے روشناس کریں کہ اپنے آگے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ایسے بچے جس کی تربیت نہیں ہوتی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گا؟ مگر آج ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو سکون اور امن والا بنائے اور ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ دوستو، ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلام 365 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔